دسمبر 987 عیسوی، تابعین کی ایک مجلس بغداد۔ آج بغداد کے اس گھر میں ایک بہت خوبصورت محفل ہو رہی ہے کہ جس میں اسلام کے بڑے بڑے نام موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں، اور آج ہم اس محفل میں بیٹھ کر سیکھیں گے کہ کون ہے اللہ۔ ان شیوخ میں سے دو لوگوں کے نام ہیں امام بہقی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں شیوخ نے دو مختلف صحابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے، اور یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیبر کے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے عجیب انداز میں پوچھا کہ یا ابو القاسم، اللہ نے فرشتوں کو تو حجاب کے نور سے پیدا کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، آدم کو گوندھی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہے، ابلیس کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن تم یہ بتاؤ ابو القاسم کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ دیکھنے میں کیسا ہے، ہم بھی تو جانیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے بازو کیسے ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، کیا وہ سونے سے بنا ہوا ہے ابو القاسم یا پھر سادہ پیتل سے؟ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غصہ آیا، اور ابن منذر کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اللہ کی عزت کی خاطر آپ ان یہودیوں پر حملہ کر دیتے، لیکن آپ خاموش رہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اترے کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے آپ کے ان کو دینے کے لیے جواب لے کر آیا ہوں، اور تب جبرائیل نے یہ آیات تلاوت کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کسی سے وہ پیدا ہوا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ بس اکیلا ہے۔ امام بہقی اور امام ابو شیخ کے بعد امام ابن زریس رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس سورہ میں توحید کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش ہے ہی نہیں، نہ اس میں دنیا کا تذکرہ ہے اور نہ ہی اس میں آخرت کا، نہ اس میں جنت کا ذکر ہے اور نہ ہی اس میں جہنم کا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بڑائی ہے۔ اس سورہ کی گونج اللہ کے عرش کے گرد گھومتی ہے، اور یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کا نام لے کر ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کی طرف اپنی نظر کرتا ہے، اور جب وہ اس پر اپنی نظر کرتا ہے تو کوئی عذاب اس شخص کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ ایک مرتبہ پھر سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر اپنے صحابی استاد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہوا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ انس آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے، تبوک کے مقام پر کہ ان لوگوں نے سورج کو اس طرح سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ بے حد چمکدار تھا، اس سے ایسی شعائیں نکل رہی تھی کہ جو انس کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس سے ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ جو پہلے کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی، انتہائی صاف اور شفاف چمکدار شعائیں۔ اور ابھی ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل ایک مرتبہ پھر سے تشریف لائے اور دکھ دینے والی ایک خبر دی کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں آپ کے ساتھی معاویہ ابن معاویہ مزنی وفات پا چکے ہیں۔ اور یہ سن کر آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور آپ کے غم کو دیکھ کر جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ بات خوشی دے گی کہ میں آپ کو ان کا جنازہ دکھا دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں،